بلکہ لاکھوں لوگ وہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں، شیئر کر رہے ہیں، تبصرے کر رہے ہیں۔ ان کا بچپن، ان کے معصوم ذہن، ان کا مان، ان کے گھر کی دیواریں، سب کچھ ایک یوٹیوبر کے کیمرے کی آگ میں جھونک دیے گئے۔ یہ سچ نہیں، یہ وہ غلاظت ہے جو شہرت کی بھوک میں صحافت کے لباس میں چھپی ہوئی وحشت ہے۔ یہ وہ زہر ہے جو ہم نسل نو کے ذہنوں میں اتار رہے ہیں۔ السلام علیکم ناظرین، میرا نام ہے محسن رضا۔ ہم ایک ایسے معاشرے میں زندہ ہیں جہاں اب سچائی کے نام پر شرم، حیا اور تہذیب کی قبریں کھودی جا رہی ہیں، جہاں یوٹیوب صحافت انسانیت کی حرمت روندنے کا دوسرا نام بن چکی ہے۔ اور آج اس واقعے نے میرے دل کو چیر کے رکھ دیا۔ وہ محض ایک ویڈیو نہیں، وہ انسانیت کے منہ پر ایک زوردار تماچا ہے۔ ایک صحافی، ایک یوٹیوبر، ایک خود ساختہ مسیحا ایک باپ سے یہ کہتا ہے کہ اس نے اپنی بیٹیوں کے ساتھ ایک غلط حرکت کی۔ میں تو یہ لفظ بھی نہیں بولنا چاہتا، الزام ہے اور ہو سکتا ہے وہ سچ ہو یا جھوٹ، مجھے اس پر بحث نہیں کرنی کیونکہ ہم نہ عدالت ہے، نہ وکیل، نہ جج۔ لیکن جس مقام پر یہ صحافی اپنی انسانیت کھو بیٹھا، وہ لمحہ وہ تھا جب اس نے اس باپ کے چھوٹے چھوٹے بیٹوں سے پوچھا کہ کیا تمہارے ابو نے تمہاری بہنوں کے ساتھ یہ کام کیا ہے، یعنی کہ وہ لفظ کہتا ہے، وہ لفظ جو کسی محفل میں زبان پر لانا بھی باعث شرم سمجھا جاتا ہے، اسے وہ شخص بار بار ان معصوم بچوں کے سامنے دہرا رہا ہے۔ پہلے آپ لوگ یہ ویڈیو دیکھیے۔ ان بچوں کو سارا پتا ہوتا ہے۔ میں بات کرتا ہوں، بہنوں نے کہا ہے کہ پاپا نے ہمارے ساتھ زنا کیا، زیادتی، غلط کاری سمجھتے ہو نا، وہ کیا پاپا نے کیا ایسا سارا کچھ؟ نہیں، بہنیں بول رہی ہیں نا، آپ تو بہنوں کے ساتھ ہوتے تھے۔ میں سچ بتاؤں گا، جب آپ یہاں چھت پہ جاتی تھی میں ان کو روکتا تھا، وہ ہمیں بیلٹوں سے مارتی تھی۔ ہم ساری حقیقت بتائیں گے آپ کو، سچ سچ۔ بہنیں غلط ہیں یا پاپا غلط ہیں؟ بہنیں غلط ہیں۔ بہنوں نے تو پرچہ کروا دیا پاپا پہ کہ پاپا نے زنا کیا ہے، جھوٹا پرچہ کیا انہوں نے۔ یعنی ان کے ذہن میں یہ لفظ پہ وسط کر رہا ہے جیسے وہ کوئی عام سا سوال ہو، جیسے بچوں سے پوچھا جا رہا ہو کہ آج کیا کھایا، تمہارے ابو تمہیں اسکول چھوڑتے ہیں یا نہیں۔ اور اس بے حسی، اس درندگی پر نہ صرف وہ خود مطمئن ہے بلکہ لاکھوں لوگ وہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں، شیئر کر رہے ہیں، تبصرے کر رہے ہیں، اور ہم سب بحیثیت معاشرہ مجرم بنتے جا رہے ہیں۔ دیکھیں، کیا کسی باپ پر ایسا گھنونا الزام ہو اور پھر اس کے معصوم بچوں سے کیمرے کے سامنے یوں استفسار کیا جائے تو کیا یہ صحافت ہے یا بدترین ذہنی تشدد؟ کیا کوئی قانون، کوئی اخلاق، کوئی دین، کوئی ضمیر ایسے سوالات کی اجازت دیتا ہے؟ ان بچوں کا کیا قصور؟ ان کا بچپن، ان کے معصوم ذہن، ان کا مان، ان کے گھر کی دیواریں، سب کچھ ایک یوٹیوبر کے کیمرے کی آگ میں جھونک دیے گئے۔ آخر کیوں؟ کس لیے؟ سچ کے نام پر؟ نہیں، یہ سچ نہیں، یہ وہ غلاظت ہے جو شہرت کی بھوک میں صحافت کے لباس میں چھپی ہوئی وحشت ہے۔ یہ وہ زہر ہے جو ہم نسل نو کے ذہنوں میں اتار رہے ہیں، وہ بھی ان بچوں سے براہ راست جو کچھ سمجھنے کے قابل بھی نہیں۔ ذرا تصور کیجئے، اگر یہ الزامات جھوٹے نکلیں تو کیا ان بچوں کی زندگی معمول پر آ جائے گی؟ کیا وہ کبھی سکون سے جینے کے قابل ہوں گے؟ کیا معاشرہ انہیں وہی عزت دے گا؟ نہیں، کیونکہ وہ ویڈیو انٹرنیٹ پر ہمیشہ رہے گی۔ وہ لمحہ، وہ سوال، وہ لفظ جو میں دہرا بھی نہیں سکتا، جو ان کے سامنے دہرایا گیا، ان کے دل و دماغ پر ایک ایسا زخم چھوڑ چکا ہے جو کبھی نہیں بھرے گا۔ ان بچوں نے تو انکار کیا، کہا کہ نہیں، ابو نے ایسا کچھ نہیں کیا، مگر افسوس اس صحافی کو ان کے انکار سے تسلی نہیں ہوئی۔ وہ پھر پوچھتا ہے، پھر دہراتا ہے، جیسے اس کی پوری کوشش ہو کہ کسی نہ کسی طرح ان معصوموں کے منہ سے کوئی ایسا جملہ نکلوا لے جو اس کی ویڈیو کو بریکنگ نیوز بنا دے۔ یہ کیسا معاشرہ ہے جہاں بچے محفوظ نہیں، جہاں والدین کی عزت نیلام کی جاتی ہے، جہاں کیمرہ لے کر جو چاہے، جب چاہے، جیسے چاہے کیچڑ میں گھسیڑ دے؟ کیا یہ صحافت ہے یا ایک کھلی دہشت گردی؟ دیکھیں، یہ لفظ نرم نہیں ہو سکتا کیونکہ یہ ذہنی دہشت گردی اس وقت شروع ہوتی ہے جب آپ کسی مظلوم یا ملزم کے بچوں پر سوالات کی بارش کرتے ہیں، جو سوالات عدالتوں کے اندر بھی بند دروازوں کے پیچھے ہوتے ہیں، انہیں آپ نے دنیا کے سامنے نچوا دیا۔ اور دیکھیں، ہمیں یہ بھی سوچنا ہے کہ اگر کل کو کوئی یوٹیوبر آپ کے گھر آ کر آپ کے بچوں سے ایسے سوالات کرے تو کیا آپ اسے برداشت کریں گے؟ اگر کل کو کسی بے گناہ شخص کی فیملی، اس کے بیوی بچے، بہن بھائی، محلے دار، سب صرف ایک ویڈیو کی بنیاد پر اسے مجرم سمجھنے لگیں تو کیا وہ دوبارہ جینے کے قابل رہے گا؟ یہ صحافی نہیں، یہ ویوز کے پیاسے شکاری ہیں جو ویوز کے لیے انسانی حرمت کا شکار کرتے ہیں۔ یہ لوگ وہ درندے ہیں جو روتے بچوں کے چہروں کو زوم کر کے ان کی آنکھوں کے آنسوؤں سے کیمرے کے لینس کو دھندلا کرتے ہیں تاکہ اس دھند کے پیچھے ان کا مکروہ مقصد چھپ جائے، یعنی یوٹیوب پر وائرل ہونا۔ اب دیکھیے، اسلام ہمیں سکھاتا ہے کہ کسی پر الزام لگانا بہت بڑی ذمہ داری ہے، حتیٰ کہ قرآن کہتا ہے کہ اگر 4 گواہ نہ لائے گئے تو الزام لگانے والا خود سزا کا مستحق ہوگا۔ لیکن یہ کون لوگ ہیں جو نہ گواہ لاتے ہیں، نہ تحقیق کرتے ہیں، نہ عدالت کے فیصلے کا انتظار کرتے ہیں، بس کیمرہ لے کر نکل پڑتے ہیں جیسے پوری کائنات کے جج یہ خود ہوں، اور پھر اپنے چینلز پر لکھتے ہیں روتی ہوئی ماں کا بیان، ننھے بیٹے کی گواہی، سچ سامنے آ گیا، جبکہ حقیقت یہ ہوتی ہے کہ ان بچوں کو صرف رگڑا گیا، کچلا گیا، گھسیٹا گیا اس زبان سے جو ان کی تھی ہی نہیں۔ دیکھیں، یہ وقت ہے جاگنے کا، بولنے کا، لڑنے کا۔ ہمیں ایسے صحافیوں کا سوشل بائیکاٹ کرنا ہوگا، ہمیں ان یوٹیوب چینلز کو رپورٹ کرنا ہوگا، ہمیں
قانون سے مطالبہ کرنا ہوگا کہ جو صحافی نابالغ بچوں سے اس نوعیت کے سوال کرے اس پر مقدمہ درج ہونا چاہیے۔ ہمیں ان والدین سے بھی گزارش کرنی ہوگی کہ اپنے بچوں کو ایسے مواد سے بچائیں، انہیں سکھائیں کہ سوال کرنے کا بھی ایک انداز ہوتا ہے، اور ہر ویڈیو پر یقین کر لینا عقل مندی نہیں۔ اور صحافیوں سے مجھے یہ کہنا ہے کہ اگر سچ کی تلاش میں نکلے ہو تو زبان کی تہذیب ساتھ لے کر نکلو، اگر مظلوموں کے ہمدرد ہو تو ان کی اولاد کی عزت نفس کا خیال رکھو، ورنہ تم وہ ظالم ہو جو کیمرے سے گولی مارتے ہو اور یوٹیوب سے لاشیں کما کر فخر کرتے ہو۔ اچھا، اب کچھ لوگ کہیں گے کہ بچوں کی گواہی کا جو ہے نا وہ یہ بھی مقصد ہو سکتا ہے کہ ان کی گواہی سے ان کے باپ کی جان بچ سکتی ہے۔ دیکھیے، اگر بچوں کی گواہی کسی بے گناہ کو بچانے کے لیے ضروری بھی ہو تو کیا اس گواہی کا مطلب یہ ہے کہ ہم نابالغ بچوں سے کیمرے کے سامنے بار بار ایسے فحش الفاظ جو ہیں وہ دہرائیں، ان سے وہ الفاظ کہلوائیں جن کے معنی وہ سمجھتے ہی نہیں؟ کیا انصاف کے لیے بچوں کے ذہن تباہ کرنا ضروری ہے؟ اسلام، آئین، اخلاقیات سب یہی کہتے ہیں کہ کم سن بچوں سے ایسا سوال نہ پوچھا جائے جس سے ان کے شعور پر گہرا زخم پڑے۔ گواہی کا کوئی طریقہ بھی ہوتا ہے اور ماحول بھی۔ یہ عدالت کا کام ہے، تحقیقاتی اداروں کا کام ہے۔ صحافی کا کام یہ نہیں کہ بچوں کے جذباتی چہروں کو فحش الفاظ کے ساتھ ایکسپوز کرے۔ اگر مقصد سچ دکھانا ہے تو زبان اور اسلوب کی تہذیب لازمی ہے۔ اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔